ملک بوستان کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ ملک صاحب، ماشاءاللہ آپ کا گھر دیکھ کے بہت ہی دل خوش ہوا ہے۔ آپ نے تو جنگل میں منگل بنا رکھا ہے۔ بس یہ اللہ کا کرم ہے، یہاں پہ اس کا گھر کا نام ہی محمدی ہاؤس ہے، تو اس نام کی برکت سے نا اس کے ہر طرف چار چاند لگ گئے۔ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، صحیح، اور ایسا بنا ہے کہ ہر کوئی دیکھتے ہیں واقعی کوئی شاہکار ہے، تو بس ہم نے اس نام کے صدقے ان کا کرم ہے، باقی ہماری کوئی اوقات نہیں۔ اس میں تو کوئی شک ہے ہی۔ ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ایکسچینج مارکیٹ ہے، کیا اس میں بھی اسٹاک ایکسچینج کی طرح پیسہ انویسٹ کیا جا سکتا ہے؟ وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا فارن ایکسچینج خرید، اس میں شیئر خریدتے ہیں، اس میں آپ فزیکلی نوٹ خریدتے ہیں، فرق اتنا ہی ہے۔ تو وہ بائنگ سیلنگ ایکسچینج کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ اسٹاک میں بھی یہی ہوتا ہے، آپ اسٹاک خریدتے ہیں، کبھی ریٹ بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی سیم چیز سیم ہی ہے، لیکن اس میں کیونکہ پیپر ہوتا ہے، اس میں فزیکلی آپ کو سرمایہ کے بدلے سرمایہ دینا پڑتا ہے۔ یعنی ایک عام آدمی اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ فورن ایکسچینج لے کے، فورن کرنسی لے کے تو وہ اپنے پاس رکھ لے، رکھ سکتا ہے، بالکل اجازت ہے اس کو۔ جو لوگ کم وقت میں اور تھوڑی محنت سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، کیا وہ اس بزنس کی طرف آ جائیں؟ دیکھو جی، اس میں محنت بہت ہے۔ سب سے رسکی جو اس وقت بزنس ہے وہ فارن کرنسی کا ہے۔ اس میں تین طرح کی رسک ہیں، خطرات ہیں۔ پہلا تو سب سے بڑا تو ڈاکوؤں سے خطرہ رہتا ہے ہر وقت۔ وہ کسی وقت آپ دیکھتے ہیں لٹتے رہتے ہیں، بڑی بڑی ڈکیتیاں ہوئی ہیں، 13 کروڑ کی، 8 کروڑ کی، 5 کروڑ کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا ہارڈ کیش ہوتا ہے، ہماری مجبوری ہے، اس کو ہم نے لے کے جب ٹرانسفر کرنا ہے تو وہ فزیکلی جانا پڑتا ہے، اس کو کوئی رستہ نہیں ہے دوسرا، تو وہ لٹ جاتے ہیں۔ اور یہ تو اس طرح کاؤنٹروں پہ بھی آ جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے فیصلے کی قوت نہیں ہے، تھوڑا سا آپ نے ڈیلے کر دیا، خرید اور فروخت نہیں کیا، تو وہ پگھل جائے گا برف کی طرح سرمایہ آپ کے سامنے۔ اور تیسرا رسک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو امپلائی ہیں، چیٹنگ بہت ہے اس میں، وہ آپ کے بعض اوقات کہیں ایکسچینج ہو سکتا ہے، ان کو جو بینک میں جا کے ڈپازٹ کرو وہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، سیکورٹی کمپنی کے حوالے کرتے ہیں تو وہ لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی یعنی ڈیفیکلٹ اور ہر وقت ٹینشن رہتی ہے۔ آپ کے خیال میں اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل میں سے کس کی پالیسی زیادہ بہتر تھی؟ دیکھو یہ سیاسی سوال ہے، پالیسیاں اپنا اپنا مائن ہوتا ہے کہ بعض ایک کی پالیسی اس کے حساب سے صحیح ہوتی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی اس وجہ سے ہم صحیح کہتے ہیں کہ ملک کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ ہم باقی کہتے ہیں کہ ڈالر کو فری چھوڑ دو، تو فری چھوڑنے کا مطلب ہے گھوڑے کو بے لگام کرنا۔ باقی بھی جتنے منسٹر رہے ہیں ہمارے میرے تک تمام جتنے بھی حفیظ پاشا صاحب ہے، اسد عمر صاحب ہے، حفیظ شیخ صاحب تھے، شوکت ترین صاحب تھے، مفتاح صاحب تھے، سب سے میٹنگیں ہوتی رہی ہیں، تو سارے اپنے لحاظ سے تھا، کوئی بھی کام نہیں تھا۔ آپ جو ابھی بتا رہے تھے کہ لوگوں نے بہت سے ڈالرز گھروں میں رکھے ہوئے ہیں یا بینکوں کے لاکرز میں رکھے ہوئے ہیں، تو کیا کوئی ایسی سٹڈی ہے، کوئی اندازہ ہے کہ کتنے ڈالرز لوگوں نے لاکرز میں سنبھال رکھے ہیں؟ دیکھو پاکستان میں فارن ایکسچینج کی بالکل کمی نہیں ہے۔ میں آپ کو دوں وہاں ریکارڈ باتیں ہیں، آف ریکارڈ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا نا۔ پچھلے 30 سال میں 180 ارب ڈالر پاکستانی بینکوں سے غیر ملکی بینکوں میں ٹرانسفر ہو گیا آن ریکارڈ۔ 180 ارب ڈالر، جبکہ ہمارے قرضے 130 ارب ڈالر ہے، یعنی فارن ایکسچینج کی تو کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں وہ کون سی غلطی تھی جس کی وجہ سے پاکستان میں ڈالر کا ریٹ بڑھنا شروع ہوا؟ دیکھو وہ غلطی وہی تھی جو میں نے ابھی بتا دی ہے، جو ڈار صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم شاید اس کو آزاد کر دیں گے فری، جیسے IMF بار بار کہتا ہے، تو یہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائے گی اور ڈالر آنا شروع ہو جائیں گے، تو وہ ہوا نہیں، الٹا ہو گیا۔ ایکسپورٹ کیوں بڑھتی؟ بھائی جب آپ امپورٹ کر کے ایکسپورٹ کرنے ہیں تو آپ کو تو ڈالر کو کسی نہ کسی حد میں رکھنے ہیں۔ کس دور حکومت میں ڈالر سب سے زیادہ بڑھا؟ اسٹارٹ تو ہوا تھا پیپل پارٹی کے دور میں، 60 سے سیدھا 125 پہ گیا، تو وہ یعنی کہ 100% بڑھ گیا۔ تو وہ انہوں نے بھی یہی، اس وقت شوکت ترین صاحب تھے، تو انہوں نے اس کو جو کیپ لگا، اس کو کیپ کہتے ہیں، ڈار صاحب کیپ لگایا، پھر شوکت عزیز صاحب نے بھی کیپ لگا کے رکھا ہوا، اور سب نے کہا انہوں نے نہیں ہٹایا۔ کیپ کا مطلب ہوتا ہے کہ $1 کی حد مقررہ کر دیں، اس سے اوپر آپ نہیں جائیں گے۔ تو کیپ ہٹایا تو جن کا بوتل جو نکلا تو جن نے جو ہے سب چھپڑ پھاڑ دیا، پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ PTI دور کی معاشی پالیسیز کیسی تھیں؟ دیکھو میں اس میں عمران خان صاحب سے بڑی امیدیں تھیں،
پوری کیا دنیا کو کیا پاکستان کو تو بہت زیادہ تھی، کیونکہ انہوں نے ان کے ارد گرد جتنے بھی ان کو باور یہی کرایا تھا کہ ہمارے پاس بڑا سرمایہ ہے، ہم لے کے آئیں گے، یا کہ انہوں نے کہا حکومت بنی $200 ارب کا تو سب نے سنا تھا، IMF کے منہ پہ ماریں گے، تو یہ ایسا نعرہ تھا کہ ہر آدمی خوش تھا کہ چلو یہ واحد لیڈر ہے جو کہ $200 ارب کا نام تو لے رہا ہے، تو وہ اگر وعدہ وفا کرتے تو بات ہو جاتی، لیکن بیڈ لک ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں کھوٹے سے کہ ایسے شامل ہو گئے۔ یہاں پہ مجھے ساتھ ساتھ تلاوت کی آواز بھی سنائی دے رہی ہے۔ قرآن شریف کی یہ آیت لگائی تھی فَبَيِّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا پھل سب سے زیادہ ہوا۔ واہ، ملک بوستان کے بھائی، بیٹے اور دوستوں کے ساتھ بھی گپ شپ ہوئی۔ جنرل صاحب، ملک بوستان صاحب کے بارے میں بتائیں، کیسے دوست ہیں، کیسے انسان ہیں؟ دیکھیں بھٹی صاحب، میرا جو ایک محدود سا حلقہ احباب ہے نا، میری یہ خوش قسمتی ہے کہ اس میں بہت امپارٹنٹ ایڈیشن جو ہے ملک بوستان صاحب کی ہے۔ یہ ہمارے علاقے کی، چونکہ میرا تعلق بھی چکوال سے ہے، یہ ہمارے علاقے کا ہی فخر نہیں ہے، یہ ہماری قوم کا فخر ہے۔ ایسے سپوت جو مشکل وقت میں قومی سوچ رکھتے ہیں اور قوم کی مدد کریں، تو میرے خیال میں اس سے بڑی نعمت اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ ملک صاحب اسی کالج میں پڑھے ہیں جس میں میں پڑھ کے گیا ہوں، چکوال کے کالج میں، سو ہماری بنیادی تعلیم وہی ہے جو ادھر سے ہے۔ اور ملک صاحب کا جو دیانتداری، فرض شناسی، اپنے کام کو کرنا، آنیسٹی، یہ تو ایک بنیادی چیزیں ہیں کہ انسان دیانتدار ہو اور اسٹریٹ ہو، لیکن اس سے بھی زیادہ امپارٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ویژنری ہو، آپ کو پتہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے، آگے کیا ہونا ہے۔ اور ان کی جو خدمات ہیں نا، آنیسٹ ٹو گاڈ، یہ لازوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ہم نے نیوکلیئر ایکسپلوژن کیا 98، تو پاکستان واز ان ٹربل، اور ہمیں فارن ایکسچینج کی شارٹیج کا بڑا اسٹرکٹ، وہ بہت سا سیریس ایشو ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا $6 بلین میں انشاءاللہ آپ کو کر کے دوں گا، دیر از نو پرابلم کہ آپ کریں۔ ابھی بھی دیکھیں ہم مشکل حالات سے اکانومی کو گزرے ہیں، لیکن ان کی گفتگو کبھی بھی مایوس کن نہیں ہوئی۔ یہ اندر سے سمجھتے ہیں کہاں کہاں مسئلہ ہے، لیکن ان کے ذہن میں ہوتا ہے قوم کا مورال بھی نیچے نہ جائے، اسپیکولیٹو بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں وہ بھی نہ کیے جائیں، اور یہ ہمیشہ رے آف ہوپ دیتے ہیں۔ تو یہ کوالٹیز ایک عام بزنس مین کی یا ایک عام پالیٹیشین کی نہیں ہوتی، یہ کوالٹی اسٹیٹس مینوں کی ہوتی ہے، لیڈرز کی ہوتی ہے۔ ملک صاحب آپ کے بڑے بھائی ہیں جی، گھر میں، ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا بڑے سخت مزاج آدمی ہے، بڑا روب دبدبا ہوتا ہے ایک بڑے بھائی کی طرح ان کا؟ نہیں، ان کا رویہ کوئی سخت نہیں ہوتا، بڑے یعنی ماں باپ کی طرح ہوتا ہے۔ باقی کو بھی انہوں نے سخت رویہ استعمال نہیں کیا، کیونکہ ان کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے سخت رویے والی۔ اور کبھی کوئی مطلب ان کو خلل پیدا ہو رہا ہو تو پھر تھوڑا سا ان کو ہوتا ہے بھائی ایک سائڈ پہ